बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाजरीन, आज 30 अक्टूबर 2024 शुरू हो चुका है और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर एक बार फिर 26वीं आइनी तरमीम को लेकर काफ़ी ज़्यादा बहस व मुबाहिसा जारी है। चीफ जस्टिस याहिया खान अफरीदी ने आते ही कुछ पैगामात दिए और उन पैगामात को काउंटर करने के लिए वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ बनाई, लेकिन इस दौरान सबसे अहम और बड़ा मामला सामने आया सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन, जिसके तकरीबन 4021 जो वोटर हैं उन्होंने आज गुज़श्ता रोज़ अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया और अब तक की इतलात के मुताबिक जो हुकूमती स्पॉन्सर्ड ग्रुप है आसमा जहांगीर या फिर एहसन भोन ग्रुप, उनके जो सदारती उम्मीदवार हैं मियाँ अब्दुल रऊफ़ अता साहब, वो जस्ट 103 वोटों की लीड से जीत चुके हैं। ताहम जो बाकी नीचे नशिस्तें हैं वहाँ पर इनको बड़े बुरे तरीके से शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। जब आप वीडियो देखेंगे तो अगली सुबह इस हवाले से तफसीलात सामने आ जाएंगी, लेकिन इस जो इंतखाबात हैं इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बहस की जा रही थी और ये बात की जा रही है मुस्लिम लीग नून और वफाकी हुकूमत के कैंप्स से कि देखें 26वीं आइनी तरमीम के ऊपर जो प्रोपेगेंडा था वो वकीलों ने मुस्तरद कर दिया है और तमाम वकीलों ने इसको जायज़ करार दे दिया है। क्या मुहरक़ात हैं हामिद खान साहब ग्रुप के इस सदारती उम्मीदवार के हार की, इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, वफाकी हुकूमत ने क्या वाकई में चीफ जस्टिस याहिया खान अफरीदी साहब को जवाब दे दिया है, और एक बार फिर मामला क्यों 9 फरवरी या 8 या 9 फरवरी से लेकर 29 अक्टूबर तक जो पहुंचा है उसका जो सफ़र है उसकी आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे। ये हर साल नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को हो या फिर जो मुख्तलिफ बार्स हैं पाकिस्तान की, जिनमें हाई कोर्ट्स की बार हो गई, डिस्ट्रिक्ट बार्स होगी, उनके इंतखाबात सालाना बुनियादों के ऊपर होते हैं और ये पाकिस्तान के सबसे बड़े जो इंतखाबात हैं उनमें से एक इंतखाब बार्स का जो सुप्रीम कोर्ट बार का है ये होता है। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि 26वीं आइनी तरमीम हुई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात के अंदर शदीद किस्म की मुदाखलत की गई। सुप्रीम कोर्ट के जज की तैनाती का इख्तियार पार्लिमान ने अपने पास ले लिया और चीफ जस्टिस की तैनाती का इख्तियार भी मान लिया, अपने पास रख लिया। जो सीनियरिटी का असूल है उसे ख़त्म कर दिया गया और इसे कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो इसे कह सकते हैं कि एक मार्शल लॉ जिसे कह सकते हैं, गवर्नमेंट कू कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो किया गया है और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम करके एक नई सुप्रीम कोर्ट बनाने की हुकूमत की जानिब से कोशिश की गई है। तहरीक इंसाफ की पॉलिसी थोड़ी सी हट के थी, उन्होंने इस सारे प्रोसेस में हिस्सा नहीं लिया। हालांकि तहरीक इंसाफ चाहती तो इस सारे प्रोसेस को रुकवा भी सकती थी, आखिरी दम तक कोशिशें होती रहीं, लेकिन अब चीज़ें कुछ खान साहब तक पहुँचना शुरू हो चुकी हैं। शायद अगले आने वाले दिनों में अंदर आप तक बहुत सारी चीज़ें पहुँचें, लेकिन इस 26वीं आइनी तरमीम के बाद यानी कि 25 से पहले पहले हुकूमत जो कोशिशें कर रही थी कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के होते हुए हम अपनी कार्रवाई डाल सकें या उनको एक्सटेंशन दे सकें या फिर उनको जो वफाकी आइनी अदालत प्रपोज थी कि उनमें उनको बिठा दें और चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इख्तियार भी उनको दे दें, लेकिन ऐसा उसमें नाकामी हुई। लेकिन फिर भी सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज थे जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और उनके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर और फिर जस्टिस याहिया खान अफरीदी, तो सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस नहीं बने और जूनियर को लगा दिया गया जो टॉप 3 के पैनल थे उनमें से जस्टिस याहिया खान अफरीदी साहब को। लेकिन उन्होंने भी आते ही जिस तरीके से पहले फुल कोर्ट की मीटिंग बुलाई, फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील नौ की और उसमें सीनियर्स मेंबर्स को शामिल किया और फिर जो फुल कोर्ट के अंदर जो चीज़ें डिस्कस हुई वो हुकूमत के लिए बड़ी खौफनाक थी। तो ऐसी सूरत हाल में जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात थे सालाना 2024-25 के लिए, उसकी अहमियत बढ़ गई क्योंकि हामिद खान ग्रुप जो है, हामिद खान साहब खुद तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उनका सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अलग ग्रुप भी है जो हमेशा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता है। उनके मुकाबले में आसमा जहांगीर साहबा होती हैं, मतलब उनका ग्रुप होता है। इस दफ़ा उनको लीड कर रहे थे एहसन भोन साहब, तो उसकी अहमियत बहुत बढ़ गई थी इस पॉलिटिकल जो आप कह सकते हैं कि सूरत हाल में। जो एहसन भोन साहब हैं या फिर आसमा जहांगीर ग्रुप के जो सदर के उम्मीदवार थे वो मियाँ मोहम्मद रऊफ़ अता साहब थे। इनका ताल्लुक कामरान मुर्तज़ा साहब जो कि जमात उलमा इस्लाम से हैं, उनका ताल्लुक उनसे है। JUI का हिस्सा भी किसी दौर में रहे थे और इनको सपोर्ट कौन कर रहा था? इनको JUI ज़ाहिर है
کی جماعت کے بندے ہیں انہوں کو سپورٹ کر رہے تھے، وفاقی حکومت پوری کر رہی تھی، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، عوامی نیشنل پارٹی اور کچھ طاقتور حلقے بھی، اسٹیبلشمنٹ بھی ان کو سپورٹ کر رہی تھی۔ ان کے مد مقابل جو تھے وہ منیر احمد کاکڑ صاحب تھے، ان کو ٹوٹلی سپورٹ حامد خان گروپ کی تھی، یا پھر تھوڑا بہت جو تحریک انصاف ہے یہ ان کو سپورٹ کر رہی تھی۔ لیکن یہ انتخابات بھی ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ پی ٹی آئی ورسز پی ایم ایل این یا پھر وفاقی حکومت جو وہ نظر آئے، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو 4021 ٹوٹل ووٹرز ہیں ان میں سے جو منیر احمد کاکڑ صاحب ہیں وہ ہارے ہیں، اور میاں عبدالرؤف عطا جو ہیں وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کا انتخاب جیتے ہیں، لیکن مارجن بہت کم ہے، 103 ٹوٹل ووٹ پڑے ہیں۔ اگر وہ بھی کچھ جو سپریم کورٹ کے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تھوڑی سی مینجمنٹ ان کی بہتر ہوتی تو جس طرح پولرائز قسم کی صورتحال تھی تو اس میں بھی منیر احمد کاکڑ صاحب اگر تھوڑا سا مینجمنٹ کرتے تو پھر یہ بآسانی یہ انتخاب جیت سکتے تھے۔ تاہم جو سلمان صدیقی صاحب ہیں سیکٹری کے امیدوار تھے جناب حامد خان صاحب گروپ کے، وہ 400 سے زیادہ کی لیڈ لے کے جیت رہے ہیں، اور اسی طریقے سے جو باقی نیچے کے عہدیدار ہیں وہ بھی کئی عہدوں کے اوپر جو حامد خان صاحب گروپ ہے وہ لیڈ کر رہا ہے۔ تو ایک جو پیغام بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی وفاقی حکومت کی جانب سے، دیکھیں ہم نے سپریم کورٹ بار کا انتخاب جیت لیا تو اب جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے وہ ویلڈ ہو گئی ہے، اور وکیلوں نے جو حامد خان صاحب کا گروپ کا بیانیہ تھا اس کو فارغ کر دیا ہے، جو احتجاجی تحریک چلانی تھی وہ فارغ کر دی گئی ہے، اور جو ججز بھی ساتھ دے رہے تھے اس طرح سے موومنٹس کا تو وہ بھی اب سارا معاملہ ختم ہو گیا ہے، اور یہ تاثر بھی سامنے آ رہا تھا شاید کہ اب جو 26ویں آئینی ترمیم کا جو ججز جو کچھ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں ان کا جواب وفاقی حکومت نے جو ہے وہ دے دیا ہے، لیکن بات سیدھی سی یہ ہے کہ جواب پراپر نہیں آ سکا۔ ایک سیٹ جیتے ہیں اس کے اندر بھی بہت زیادہ ایشو سامنے آئے ہیں۔ میں نے اپنے تھمبنیل میں یہ لکھا ہے کہ 9 فروری سے 29 اکتوبر تک کا جو سفر ہے وہ یہی ہے، کیونکہ اس دفعہ پوری حکومت، اسٹیبلشمنٹ، تمام سیاسی جماعتیں حکومت کی وہ صرف اس بات کے اوپر لگی ہوئی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم نے یہ 4021 ووٹوں کو مینج کرنا ہے۔ لاہور کے اندر بڑی گڑبڑ کی اطلاعات سامنے آئیں، اور کچھ لوگ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان دعوے کی حد تک دعوے مطلب حقیقت کیا ہے، کچھ لوگ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ کوئی 5 سے 6 ارب روپے جو ہیں وہ چلے ہیں، صرف اس کے لیے بجٹ مختص کیا گیا تھا تاکہ ہم یہ الیکشن جیت سکیں۔ لیکن باوجود اتنی ایکٹیویٹی کے، سیاسی جماعتوں کی سپورٹ کے، حکومت کی مکمل سپورٹ کے، وزارت قانون کی مکمل سپورٹ کے، اور پھر قاضی فائزی صاحب کا گروپ کی بھی مکمل سپورٹ کے، پھر بھی جو نیچے سیکٹری ہے وہ ہار گئے ہیں، صدور جو نائب صدور ہیں وہ بھی ہار رہے ہیں، جناب احسن مون کا گروپ، اور اگر یہاں پر بھی مینجمنٹ بہتر کی جاتی تو تحریک انصاف کی حمایت یافتہ جو امیدوار ہیں جناب منیر احمد کاکڑ صاحب یا حامد خان صاحب کے جو حمایت یافتہ ہیں وہ بآسانی جیت سکتے تھے، لیکن شاید کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی قسمت میں جیت ہوتی ہی نہیں ہے۔ آئی تھنک ہی از ون آف دیم، کیونکہ جو حیران کن طور پر خیبر پختونخوا سے بھی ان کو شکست ہوئی ہے۔ انٹرسٹنگ بات تو یہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو وہ سپورٹ کریں گے، لیکن بارز کے جو معاملات ہوتے ہیں، جو الیکشنز ہوتے ہیں ناظرین، وہ تھوڑے سے نہیں بلکہ بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، لوگوں کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں۔ اب دیکھ لیں آپ، علی ظفر صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ بار کے معاملات میں حامد خان گروپ کے ساتھ نہیں ہوتے، پارٹی میں وہ حامد خان صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں، تحریک انصاف کا وہ حصہ ہیں، لیکن وہ علی ظفر جو ہیں وہ آپ اندازہ خود لگا لیں کہ وہ آسمہ جہانگیر گروپ کا حصہ ہیں۔ اسی طریقے سے بیرسٹر گوہر ہیں، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، لیکن وہ بھی حامد خان گروپ کا حصہ نہیں ہیں، وہ دوسرے گروپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی جو کچھ نامور وکلاء ہیں تحریک انصاف کے وہ بھی اس گروپ میں ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ اس وقت سچویشن پولرائز قسم کی تھی، ججز کے ساتھ تھریٹن کیا جا رہا تھا، ان کو مطلب انڈرمائن کیا جا رہا تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان کی پاورز کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے 26ویں آئینی ترمیم کے تحت، اور اگلے آنے والے دنوں میں اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے 26ویں آئینی ترمیم کو ختم کیا جاتا ہے یا ان کی کچھ شکوں کو اڑایا جاتا ہے تو ایسی میں تو یہ جو الیکشنز ہیں اس کا امپیکٹ ہوتا ہے، اس کا امپیکٹ ہوگا کہ دیکھیں بار کیا کہہ رہی ہے، سپریم کورٹ کے جو وکلاء ہیں جو کہ عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں وہ اس 26ویں ترمیم کو کیسے دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک میسج کنوے کرنا تھا ججز کو کہ دیکھیں آپ اس ساری چیزوں سے باز رہیں، لیکن وہ پراپرلی میسج کنوے ہو نہیں سکا، الٹی گیم پڑ گئی ہے۔ اطلاعات تو بڑی خوفناک قسم کی یہ بھی آ رہی ہیں کہ ڈی ایچ اے کام کر رہا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کا جو اس وقت جو الیکشن تھا، ظاہر بارز کے الیکشنز کے اندر جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو منشور ہوتے ہیں وہ بھی بڑے ڈیفرنٹ قسم کے ہوتے ہیں۔ جو اسلام آباد کا ایک سیکٹر ہے G15، وہاں پر سپریم کورٹ کی ایک
ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دفعہ احسن بھون گروپ کا یا آسما جہانگیر گروپ کا نعرہ بھی یہی تھا کہ ڈیولپمنٹ کروانی ہے، یعنی کہ وہاں پر انہوں نے ڈی ایچ اے کی مشینری وغیرہ منگوا کر وہاں پر ڈیولپمنٹس بھی کروائی ہیں، تو جس کی وجہ سے وہاں پہ پلاٹس کے ریٹ بھی بڑھ گئے ہیں اور ان کا انٹرسٹ بھی بڑھ گیا ہے۔ لگ بھگ 2100 کے قریب تو سپریم کورٹ کے جو وکلاء ہیں ان کو وہاں پر پلاٹ ملے ہوئے ہیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کا جو میس ہے وہ بنا ہوا تھا، لیکن تمام تر اقدامات کے باوجود اگر آپ سیکٹری کی سیٹ ہار رہے ہیں، صدور بھی ہار رہے ہیں، تو پھر آپ امپیکٹ کریٹ کرنے میں ناکام رہے ہیں، اور الٹا سیکٹری کے ہارنے کے بعد، یا پھر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ صدارت کا الیکشن جیتے ہیں جسٹ 103 یا 105 ووٹوں کی اکثریت سے، جس کے اوپر بڑے کنفلکٹس ابھی بھی ہیں، ایشوز چل رہے ہیں ابھی بھی، ریکاؤنٹنگ کے اور باقی معاملات چل رہے ہیں۔ تو اس سے سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کو بھی کوشن ملے گا، ان کو بھی تھوڑا سا نہیں بلکہ بہت زیادہ ان کو سپورٹ ملے گی کہ ایک طرف پوری ریاست ہے، حکومت ہے، جماعتیں ہیں، اور دوسری طرف ایک گروپ ہے، تو کس طریقے سے اربوں کروڑوں اربوں روپے لگائے گئے، مینج کرنے کی کوششیں کی گئیں، تو دوسری طرف صرف ایک گروپ ہی تھا، یا پھر پاکستان تحریک انصاف تھی۔ اگر اس کو مینج کیا جاتا تو بھی یہ ساری چیزیں سویپ مار سکتے تھے، لیکن ایک انٹرسٹنگ سچویشن اس وقت پیدا ہو چکی ہے۔ لیکن جو حکومت پیغام دینا چاہتی تھی سپریم کورٹ کے ججز کو، بالخصوص چیف جسٹس یحییٰ خان افریدی کو، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر کو، اور باقی ججز صاحبان کو، تو اس میں حکومت بڑے برے طریقے سے ناکام ہوئی ہے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، یہ تھی تازہ ترین صورتحال۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ آخر میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔